عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا، بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما سردار بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، اپنا لیڈر بنا لیں گے، ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کتاب العلم سے۔ تو واضح رہے کہ جس کے پاس علم ہو اور وہ اس کو چھپائے یا وہ اس علم کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ رب العزت ایسے عالم کو تو جاہل گردانتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ یہ جاہل ہے، اور جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی بڑا جاہل کہلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے اسے گدھے کا لقب دیا ہے، کتے کا لقب دیا ہے۔ عالم یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ڈگریاں ہوں، سندیں ہوں۔ اللہ کی نگاہ میں تو ہر وہ شخص عالم ہے جو اللہ کی بات مان لے۔ ایک بات معلوم ہو کہ آسمان کو اللہ نے بلند کیا ہے، زمین کو اللہ نے بچھایا ہے، مان گیا، وہ اس چیز کا عالم ہو گیا کہ واقعی میں اللہ تو نے آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھایا ہے، وہ اس بات کا عالم ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں، زمین کے بچھانے میں اور آسمان کے بلند کرنے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہے، تو عالم نہیں، وہ جاہل گدھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کہے کہ مردہ نہیں سنتا، اور یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنایا ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، مردے نہیں سنتے، اگر کسی نے اللہ کی یہ بات مان لی تو وہ عالم ہے۔ وہ عالم ہے اس بات کا کہ اس نے اللہ کی بات مان لی، وہ عقل مند ہے، اولو الالباب ہے۔ لیکن جس نے کہا کہ نہیں، مردے سنتے ہیں، چاہے کتنی ڈگریاں کیوں نہ ہو، کتنی سندیں اس کے پاس کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ یہ جاہل ہے، یہ گدھا ہے، کتا ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو مدینے میں بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کے عرش، اللہ کی کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ گدھا ہے، جاہل ہے، کتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ رب العزت کی کتاب کہتی ہے میرے بھائیو، ہم نہیں کہتے۔ تو بہرحال تو ایسے مخلص ایمان والے عالم جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کی کتاب کا یہی تو فیصلہ ہے کہ اللہ سے صرف اور صرف وہی لوگ ڈرا کرتے ہیں، علماء بندوں میں سے جو ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نگاہ میں علماء عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بہرحال تو بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے دو لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ایسے بظاہر تو دنیا میں بڑے علماء ہوں گے، لیکن وہ سارے کے سارے جاہل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے بیل پر بوجھ لادے جا رہا تھا۔ بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ لوگوں نے حیران کی اور گھبراہٹ سے سبحان اللہ کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں تو اس بات کو سچ سمجھتا ہوں، یعنی اس پر تعجب نہیں کرتا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی اسے سچ کہتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الفضائل سے۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بیل پر لوگوں نے بہت سا بوجھ لاد دیا تھا اس کی پیٹھ پر، اندازہ لگائیے۔ وہ بیل بول اٹھا، یعنی قرب قیامت میں سے ایک جانور بولیں گے۔ بیل نے کہا کہ میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں بھائی، اگر مجھ سے کام لینا ہے تو کھیت میں لے جاؤ، ہل چلواؤ مجھ سے، یہ کیا؟ تو لوگوں نے حیرانگی سے کہا سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کی بھی تعریف کی، تو وہ بھی یہی کہتے کہ یہ سچ بات ہے، یعنی اتنا مضبوط ان کا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا وہ حق ہے۔ تو بہرحال یہ قرب قیامت میں سے ہے۔ اور پھر جب قیامت کی بڑی نشانیاں واضح ہوں گی تو آگے چل کر ابھی آئے گا کہ اللہ رب العزت زمین سے ایک جانور نکالے گا جو کلام کرے گا لوگوں سے، ان کی اپنی زبان میں بات کرے گا۔ بہرحال یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہو جانا، کثرت زنا، کثرت شراب نوشی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل صرف ایک مرد ہوگا، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کتاب النکاح سے۔ تو دیکھا میرے بھائیوں، آج آپ نگاہ دوڑائیں، ہر طرف علم اٹھ چکا ہے، جہالت عام ہو گئی ہے، کثرت زنا، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا، اور پھر مکمل زنا آپ کے سامنے ہے۔ یہ میڈیا کیا پیش کر رہا ہے؟ میڈیا آپ کو تیار کر رہا ہے کہ دیکھو آنکھوں کا زنا کرو، کانوں کا زنا کرو، آہستہ آہستہ پھر تم مکمل زنا کر بیٹھو گے۔ یہ سب کیا ہے؟ کثرت شراب نوشی، بچہ بچہ آج شراب پی رہا ہے میرے بھائیوں، مردوں کی کمی واقع ہو چکی ہے، جنگوں کے اندر ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے مردوں کو خودکش حملے کروا کے مارا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 50 عورتیں ہوں گی، ایک ایک مرد کی پناہ میں رہیں گی۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، یعنی عورتوں کی یہ کثرت جنگوں کے نتیجے میں ہوگی جن میں مرد ہلاک ہو جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے۔